أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر اللہ کثیرا. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21 کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی ہے. تمام تعریفیں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، جو ہم تمام کا خالق ہے، مالک ہے. اور پھر درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں صحابہ پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، اور قیامت تک اس سچے دین پر عمل کرنے والوں پر. جتنے یہاں حاضر ہیں، ہم تمام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں جس نیت سے ہم آئے ہیں، بیٹھے ہیں، اے الہ العالمین، اس کا صحیح فائدہ ہمیں عطا فرما، اور ہمارے لغزشوں کو، خطاؤں کو معاف فرما، اور روز محشر اس نیکی کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ فرما دے، وہاں کی پریشانیاں ہم سے دور فرما. بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ماں اور بہنوں، آج کی اس مجلس میں دو موضوع ہمارے ساتھ ہیں. میرا جو ٹاپک ہے، جو موضوع ہے، اس کا خلاصہ میں کر دیتا ہوں تاکہ موضوع سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو. مواقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی زندگی میں جو انسیڈنٹس، جو واقعات پیش آئے، اس کا خلاصہ ہم سنیں گے. ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں متعدد ایسے واقعات ہیں جس کے بارے میں جاننا اور اسے ہمیں اپنی زندگی میں اسوہ بنانا ضروری ہے. اس لیے کہ ایک داعی کی زندگی ساری کی ساری دعوتی زندگی ہوتی ہے. ایسا کوئی داعی نہیں ہوتا جو پارٹ ٹائم داعی ہو. داعی وہ ہوتا ہے صبح شام پوری زندگی. لعلک باقع نفسک علی الا یکونوا مؤمنین. اللہ تعالیٰ نے کہا ایسے لگتا ہے کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہوں گے، اس فکر میں آپ اپنے آپ کو گھلا دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اس فریضے کو بخوبی سب سے بہترین طریقے پر انجام دیا. حجۃ الوداع کے موقع پر سارے لوگ موجود ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں سے پوچھا، لوگوں کیا میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا؟ سارے لوگوں نے کہا ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے خیر ساری چیزیں ہم تک پہنچا دی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے عطا کی تھی. کہا اللہم اشہد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اشارہ کرتے جاتے اور آسمان کی طرف ایسے انگلی اٹھاتے، کہتے اللہ تو گواہ رہ، میں نے اپنی امانت ادا کر دی. بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، میری ماں اور بہنوں، آج کی اس مجلس میں کچھ باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی زندگی میں، اس لیے کہ ہم تمام کا فریضہ دعوت ہے. اللہ تعالیٰ کا جو دین ہم تک پہنچا ہے اسے ہم دوسروں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، اور یہی ہمارے لیے زندگی کی سانسیں ہیں، اور اس زندگی بھر ہمارے لیے ضروری ہے. اگر اس فریضے کو ہم نہیں سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ہم پر عائد نہیں ہے، تو یہ ہماری سب سے بڑی غفلت ہے اور غلطی ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا کہ تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے جو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے. دوستو، عزیزوں، ماں اور بہنوں، میں نے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21 کی تلاوت آپ کے سامنے کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آج کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے ہر معاملے میں ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ تو جو باتیں ہم آج سننے جا رہے ہیں وہ یہ کہ دعوتی زندگی میں ایک داعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے اسوہ بنائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں مبعوث ہوئے، مکہ بکہ 1.5-2 لاکھ کی آبادی ہے مکے کی۔ 1.5-2 لاکھ کی اس آبادی میں آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو رسالت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی، قرآن مجید کی صورتیں نازل ہوئی، سورۃ المدثر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المدثر قم فانذر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسالت کی امانت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سپرد کر دی۔ مکہ وہ شہر ہے جہاں کعبے کے پجاری جیتے ہیں، کئی بت وہاں موجود ہیں، لوگوں کے دل ان بتوں سے لگے ہوئے ہیں، اور ہر جگہ شرک اور بہت سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خدا ہیں جو پوجے جاتے ہیں، العیاذ باللہ۔ ویسے ماحول میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دین کا کام کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکمت عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 269، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے حکمت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت عطا کی کہ کیسے آپ مکے کے اس شرک سے بھرے اڈے میں دین کی دعوت کا کام کریں، بالکل خاموشی کے ساتھ، چھپے چھپے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو اپنا سمجھتے تھے، جن کو اپنا ہمدرد سمجھتے تھے، جس کے بارے میں یہ دیکھتے تھے کہ اس کے اندر خیر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ان کو اپنا دین پیش کیا۔ کچھ چنندہ لوگ تھے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت پیش کی، انہی لوگوں میں ان کی اپنی بیوی تھی خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا ام المؤمنین، ان کو دین کی دعوت پیش کی۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، دین کی دعوت پیش کی، اور ان کے خادم ہیں زید بن حارثہ الکلبی، ان کو دین کی دعوت پیش کی۔ اور اسی طرح کچھ لوگ تھے جو آپ کے دوست تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، دین کی دعوت پیش کی، چھپے چھپے اپنے جن کو سمجھا حکمت کے ساتھ اس کفرستان میں دین کی دعوت، جہاں زور سے کلمہ نہیں بول سکتے تھے، جہاں کوئی کلمہ نہیں پڑھ سکتا تھا، کوئی ایسی فضا وہاں نہیں بن پائی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپے چھپے طور سے دعوت دین کا کام شروع کیا۔ یہی چند لوگ تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام لائے تو انہوں نے ان کی کوشش سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، طلحہ بن عبید اللہ، اس طرح کے بہت سارے لوگ تھے جو ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے، اور ضرورت تھی کہ کوئی جگہ ہو جہاں یہ لوگ مل بیٹھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان چنندہ مسلمانوں کو نصیحت کریں، سمجھائیں، اسلام کی خوبیوں سے انہیں آگاہ کریں۔ تو دار الارقم بن ابی الارقم ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب کیا۔ جگہ ایسی نہیں تھی کہ بالکل پوشیدہ ہو، آنکھوں سے اوجھل ہو، ایسی بات نہیں تھی، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کام کوئی تنظیم سری جسے کہتے ہیں ایک دم چھپا ہوا راز نہیں تھا، اس لیے کہ وہ دعوتی کام تھا، لیکن تھوڑا دور لوگوں سے ہٹ کر ایک گھر تھا جس میں سارے یہ نئے نئے مسلمان جمتے تھے، السابقون الاولون الرعیل، یعنی پہلا یہ گروہ تھا جن کے ذریعے سے اسلام کو دنیا میں پھیلنا تھا۔ ایک جگہ تھی وہ دار الارقم بن ابی الارقم، یا اور ایک گھر جو بغل میں رہتا تھا سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر، جو پہلے جو لوگ مسلمان ہوئے تھے وہاں صحابہ بیٹھتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
انہی دعوت دین اور بہت سارے احکام سکھاتے تھے. اس طرح سے ایک دور گزرا 3 سال تک. 3 سال تک اسی طرح چھپے طور سے دعوت کا کام ہوتا رہا اور دعوت ایک چھپے طور سے انفرادی حیثیت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت پیش کرتے رہے، یہاں تک کہ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے. 40 لوگ مسلمان ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کو عام نہیں کیا، مجمع کے سامنے اعلان نہیں کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حکمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی تھی، سمجھتے تھے کہ یہ 40 افراد ناکافی ہیں. دشمنوں کی جو تکلیفیں، دشمنوں کی جو الغار آئے گی اور کفرستان میں جو مخالفت ہوگی، اس مخالفت کو برداشت کرنے کے لیے ابھی یہ 40 آدمی ناکافی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپے طور سے دین کا کام کیا. اور پھر جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہوا، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین انا کفیناک المستہزئین. فاصدع بما تؤمر، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب کھل کر اعلان کیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں لوگوں کو ہدایت دی، ایک حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے تھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب دونوں ہدایت سے بہراور ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کھل کر اعلان کر دیجئے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال تک چھپے طور سے دین کا کام کیا. اور آپ دیکھیں گے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کھل کر اعلان ہوا کہ آپ دین کا کام کھلے طور سے کیجئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کر دین کی تبلیغ کی. اس سلسلے میں کچھ باتیں ہیں جس کا ہمارے لیے جاننا ضروری ہے. اور یہ کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز میں کیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شجاعت کے ساتھ، دلیری کے ساتھ اس کفر کے ماحول میں 1.5-2 لاکھ کی آبادی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے دین کا کام اب کھل کر کرنا تھا. کیسے؟ اس کی ابتدا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر. صفا کی پہاڑی پر چڑھے جیسے صحابہ کہتے ہیں، اور حدیثوں میں آتا ہے صحابی صفا کی پہاڑی پر چڑھے اور کہا، ایک ایک قبیلے کو آواز لگائی، ایک ایک قبیلے کو آواز لگاتے ہوئے کہا، یا بنی فہر، یا بنی عبد شمس، یا بنی عبد مناف. ایک ایک قبیلے کا نام لیا. سارے لوگ صفا کی پہاڑی کے اطراف یا اس کے قریب جمع ہو گئے، سنے کہ محمد کیا کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اس حدیث میں آتا ہے، جو نہیں آ سکا اس نے اپنے کسی ہرکارے کو بھیجا کہ جاؤ ذرا سن کے تو آؤ کہ محمد کیا کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. سارے صفا کی پہاڑی پر جمع ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ کچھ گھوڑ سوار ہیں جو اس وادی کے پیچھے تم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں تو کیا تم میری بات کو مان لو گے؟ اور مصدقیہ، کیا تم میری بات کی تصدیق کر دو گے؟ تو لوگوں نے کہا، ہاں، ہم نے تم پر کبھی جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا، ہم تمہاری بات کو مان لیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے دوسری باتوں میں آتا ہے کہ اس سے بڑی مصیبت ہے، اے لوگو شرک کو چھوڑ دو، اللہ واحد پر ایمان لاؤ. اور وہ موقع تھا جب اس نے کہا، تبا لک ولہذا جمعتنا. ابو لہب نے کہا کہ تیرا ہاتھ ٹوٹے، کیا اس وجہ سے تو نے ہم کو جمع کیا؟ اور اس وقت وہ آیتیں نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلا موقف تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کر لوگوں میں اعلان کر دیا. اور یہ اعلان ہونا تھا کہ مکے کے اس بستی میں جہاں بت پوجے جاتے تھے اور کئی قسم کے بت تھے، لات، منات، عزا، نائلہ اور ایسے بہت سارے بت تھے، اس اعلان کے ساتھ مکے میں ہلچل مچ گیا.
ہر کوئی کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت پر کہا اجعل الآلہۃ الہ واحدا ان ھذا لشیء عجاب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسی باتیں ہیں کہ جہاں سارے بتوں کو ہم چھوڑ دیں ایک اللہ واحد پر ہم ایمان لا لیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک دم ایسے لگا کہ مکے میں بھونچال آ گیا، کوئی اس حقیقت کو ماننے کو تیار نہیں تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعوت جو صفا کی پہاڑی سے شروع ہوئی، اس سلسلے میں آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اور کہی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا یا فاطمہ، اے فاطمہ انقذی نفسک من النار، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ صفا کی پہاڑی پر کہا میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا، غیر ان لکم رحما سأبلھا ببلالھا او ببلالھا، کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ رحم کے ناطے میں کچھ کر سکتا ہوں لیکن اللہ کے عذاب کے آڑے میں نہیں آ سکتا۔ بیٹی سے کہا کہ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا لو، میں بھلے اللہ کا رسول ہوں، تمہارا باپ ہوں، لیکن میں اللہ کے عذاب سے تم کو بچا نہیں سکتا، تم اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچا لو۔ دیکھیں بات ہوئی کہ یہ اعلان کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے خلاف یلغار شروع ہوئی، زبانوں سے ہاتھوں سے مسلمان تکلیف دیے جانے شروع ہوئے۔ لیکن ان حالات میں بھی ایک نقطے کو آپ ضرور سمجھیں، ایک چیز ہوتی ہے الاغتیال السیاسی، یعنی ہمارے اگر کوئی مخالفت کرتا ہے تو اسے قتل کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اس پالیسی کو اختیار نہیں کیا۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمانوں کے جو دشمن اس زمانے میں تھے، جیسے ولید بن المغیرہ المخزومی، عاص بن وائل السہمی، آپ گناتے جائیں، یہ جو گرو گھنٹال تھے بڑے بڑے مسلمانوں کی دشمن مانے جاتے تھے۔ عاص بن وائل السہمی، ابو جہل عمرو بن ہشام، ابو لہب عبد العزہ، اور اسی طرح نضر بن الحارث، عقبہ بن ابی معیط، ابی بن خلف، یہ بڑے بڑے دشمن تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لوگوں میں کسی کو اشارہ کر دیتے، کسی کا قتل ہو جا سکتا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا۔ کہا کہ اگر ایسا ہوگا تو اس کے ریاکشن میں اور اس کے بدلے میں وہ لوگ گنے چنے سارے مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، سارے مسلمان ختم ہو جائیں گے، یا دین کا کام کئی سالوں تک ہو سکتا ہے رک جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز کو پسند نہیں کیا، اور یہی انداز مسلمانوں کے لیے قیامت تک ہونا چاہیے۔ تشدد سے، کسی کی جان، کسی کے قتل سے کوئی کام ہونے والا نہیں، آدمی اپنا کام کرتا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کفر کے جو بڑے بڑے سردار تھے ان کے خلاف ایسی کوئی کارروائی نہیں کی، بلکہ اچھے انداز میں دین کا کام کرتے رہے۔ اور جیسے کہتے ہیں دنیا میں ہمیشہ ایسا ہونا چاہیے جس اخلاق کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا ویسے ہی ہونا چاہیے۔ اب کافروں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام بڑھتا جا رہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو صفا کی پہاڑی سے شروع ہوئی بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے، تو اس کے لیے انہوں نے ایک دوسرا اسلوب اپنایا۔ چلو ایسا کرتے ہیں ترغیب و ترہیب، کہ کچھ لے دے کر، کسی چیز کی رغبت دلا کر یا ڈرا کر سہما کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منوا لیتے ہیں۔ تو اس کے لیے انہوں نے مختلف اسلوب اختیار کیے۔ ابو طالب کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ دیکھو تمہاری مرتبہ، تمہارا رتبہ، تمہارا خاندانی شرف، تمہاری عزت ہمارے دلوں میں، آپ ہمارے بڑے آدمی ہیں، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانتے نہیں ہیں، ہمارے آبا و اجداد کو بیوقوف بناتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہمارے معبودوں کو گالیاں دیتے ہیں، ایسا کرو تم انہیں روک لو، اگر روک نہیں سکو گے تو پھر ہم آگے کی کارروائی کی ذمہ داری ہم اپنے ساتھ نہیں لے سکتے۔ کھل کر انہوں نے کہہ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بات ابو طالب نے سنا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آئے تھے اور شکایت کر رہے تھے کہ تم ایسے کر رہے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ میری دعوت ہے، یہ میرا راستہ ہے، یہ توحید ہے، اور یہ لوگ جو کر رہے ہیں وہ شرک ہے۔ اس وقت انہوں نے جواب دیا کہ یہ لوگ تم تک نہیں پہنچ سکیں گے، حتی وسد التراب دفینا، عربی شعر انہوں نے دو چار شعر کہے، اور اس طرح سے ابو طالب کی جو بات ہے وہ بھی ختم ہو گئی۔
ایک اور کاروائی انہوں نے کی، آپ سمجھ سکیں، انہوں نے کہا کہ جب ابو طالب کی بات ختم ہوئی اور ابو طالب سے کوئی کام نہیں بن پڑا تو کہتے ہیں کہ وہ سیدھے آئے عتبہ بن ربیعہ کے پاس. عتبہ بن ربیعہ جو مکے کے سرداروں میں سے تھا، اس کو بھیجا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھائے. عتبہ بن ربیعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے نہیں کہا لیکن ہم محمد کے ساتھ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ دیکھو میں کچھ باتیں تم سے بولنا چاہتا ہوں، کیا تم میری بات سنو گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل ابا الولید اسمع، ابو الولید بولو، کیا بولنا چاہتے ہو، میں سننے کو تیار ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا اے محمد دیکھو تم نے ہمارے باپ دادا کو بیوقوف بنایا، ہمارے معبودوں کو گالی، ہمارے معبودوں کے تعلق سے برا بھلا کہتے ہو، اور جیسے اس نے کہا اور اس کی باتیں تھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا کہ اگر تم مال چاہتے ہو تو ہم مال دینے کو تیار ہیں، اگر شرف چاہتے ہو کہ مکے کے سردار بن جاؤ تو ہم شرف اور سرداری دینے کو تیار ہیں، یا تم بادشاہ بننا چاہتے ہو تو ہم بادشاہ بنا لیں گے. یا ایک اور بات اس نے کہی کہ یا تمہیں کسی شیطان کا سایہ ہے یا تم پاگل ہو تو ہم خرچ کر کے اس کا بھی علاج کرا دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری بات ہو گئی. اس لیے بات کہا کہ تم نے جو باتیں کہیں تمہاری بات ہو گئی. افرغت ابا الولید، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابو الولید تمہاری بات ختم ہو گئی؟ بولا کہ ہاں میری بات ختم ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیتیں پڑھی، سورۃ فصلت آیت نمبر 1 سے 5 تک. 1 سے 5 تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے آیت پڑھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سے 5 تک آیتیں پڑھی. بڑے دیر سے وہ سنتا رہا، قرآن مجید کی ان آیتوں کو سنا. اور بعض روایتیں آتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کہا انذرتکم، میں تمہیں ایسی بجلیوں سے ڈراتا ہوں جیسے قرآن نے کہا صاعقۃ مثل، کہ نہیں عاد اور سمود پر جو بجلیاں برسی ہیں ان بجلیوں جیسے میں ڈراتا ہوں. تو ان آیتوں کو سن کر ابو الولید وہاں سے اٹھا، ایسے اٹھا کہ اب کفار مکہ پر آسمان سے بجلی آ گرے گی. اور فوراً جب جن لوگوں نے بھیجا تھا ابو الولید کو جب دیکھا آتے ہوئے تو کہا کہ ابو الولید جس چہرے سے گیا تھا اس چہرے سے آ نہیں رہا ہے، اس کا چہرہ بدل گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے باتیں کی، اس کی دنیا ہی بدل گئی. گیا تو تھا منوانے لیکن مان کر آ گیا ہے. لگتا ہے کہ یہ منوانے نہیں گیا بلکہ مان کر آ گیا ہے. اور وہ جب آیا تو کہا کہ اے مکے کے لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حالت پر چھوڑ دو. فرجع الى قومه مسرعا كأن الصواعق ستلاحقه، ایسے وہ اپنی قوم کی طرف واپس آیا کہ ابھی آسمان سے بجلیاں گریں گی اور قوم کو تباہ و تاراج کر دے گی. اور اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ان تترک محمد، کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی حالت پر چھوڑ دیجیے. بزرگوں، دوستو، عزیزوں، یہ 2 چیزیں تھیں وہ اس سلسلے میں پیش آئیں. اور اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ جب ابو طالب سے بھی کام نہیں ہوا، عتبہ بن ربیعہ بھی خالی ہاتھ واپس آیا. دیکھیے کیسے کیسے انداز ہیں کفر کے، دعوت کے آگے راستے میں روڑا اٹکانے کے. آج کے زمانے میں کیسے کیسے مسلمانوں کی دعوتی کاز کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، مسلمانوں کی دھڑیں بنائی جاتی ہیں، مسلمانوں کی جماعتیں بنائی جاتی ہیں، نئے نئے لوگ بنائے جاتے ہیں قائدین کے روپ میں، صلحاء کے روپ میں، دعات کے روپ میں، جو لوگ قوم. اسی لیے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے قرآن مجید کی بعض آیتوں کی تفسیر میں کہا کہ جو قائد ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، دعات ہوتے ہیں، وہ کئی قسم کے ہوتے ہیں. اس میں کہا علماء دولہ، علماء دولہ، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو صرف حکومت کی تائید میں بات کرتے ہیں، حکومتیں انہیں پرورش کرتی ہیں تاکہ وہ حکومت کی بات کریں. تو دوستو عزیزو، یہ ساری کارروائیاں جب ٹھپ گئیں اور کوئی کاروائی کارگر نہیں ہوئی تو مشرکین نے
ایک اور بھی کام کیا، اور جیسے کہتے ہیں کہ ابو جہل طرح طرح سے اب مسلمانوں کو تکلیف دینا شروع کیا، جیسے ابو جہل ایک مرتبہ آتا ہے، کعبۃ اللہ کا صحن ہے، سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور کہتا ہے کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی ہمت ہے کہ وہ کعبۃ اللہ میں سجدہ کرے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ حکمت اور دانائی، وہ ہمت اور شجاعت اور دلیری دی ہے کہ وہ کعبۃ اللہ میں سجدہ کر سکتے ہیں۔ کہا کہ نہیں، اگر وہ سجدہ کریں میں ان کے گردن پر پیر رکھ کر دبا دوں گا۔ ابو جہل نے دعویٰ کیا، اور واقعہ ایسا ہونے والا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں، ابو جہل اپنے وعدے کے مطابق قریب ہوا اور اپنے الٹے پیر پیچھے ہٹنے لگا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ فرشتہ تھا، اگر وہ میرے قریب ہوتا تو اللہ تعالیٰ کا وہ فرشتہ اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا، وہ ٹکڑے ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتا۔ واللہ یعصمک من الناس، یہ دعوت کا راستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ داعیوں کی حفاظت کرتا ہے، انہیں فتح و کامرانی عطا کرتا ہے، اور دشمن ویسے ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو دنا منی، اگر ابو جہل میرے قریب آتا، میرے گردن پر پیر رکھتا، لَاخْتَطَفَتْهُ الْمَلَائِكَةُ عَضْوًا عَضْوًا، فرشتے اس کو ایک ایک پارٹ الگ کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی۔ اس سے بھی بڑھ کر ایک اور بات آپ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بڑا ہی جذباتی اور بڑا ہی اہم نکتہ ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو محسوس کریں، کعبے کے اس صحن کی طرف جائیں، اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا، کسی نے کہا کہ کوئی ایسا شخص ہے اس قبیلے کے پاس جائے جہاں کل اونٹیں کٹی ہیں، اونٹ ذبح ہوئے ہیں، بہت سارے اونٹ کٹے ہیں، سلا جذور یعنی رحم، یعنی اونٹنی کا بچہ جس تھیلی میں رہتا ہے، وہ اونٹنی کی بہت ساری غلاظت وہاں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں ہوں تو کوئی جائے اور جا کر وہاں سے وہ غلاظت لائے، اور جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر وہ غلاظت ڈال دی جائے۔ اور جانے والا کون تھا؟ جیسے کہ عقبہ بن ابی معیط، یہ بدبخت گیا اور اس نے وہاں سے وہ ساری غلاظتیں لائیں، اللہ کے دربار میں سجدہ ریز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جگہ بھی کون سی ہے؟ کون سی جگہ ہے؟ کعبۃ اللہ، اللہ کا یہ پہلا گھر، جہاں آدمی اپنے باپ کے قاتل کو معاف کر دیتا تھا، اپنے باپ کے قاتل کو دیکھتا تو معاف فرما دیتا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اس کی حرمت کچھ مختصر وقت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حلال کی گئی، اور بعد میں کہا کہ نہیں، اب کوئی اس کام کو حجت نہ بنائے، یہ مقدس ہے، محترم ہے، یہاں کسی طرح کی خون ریزی نہیں ہوگی۔ ویسے کعبہ کے صحن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہیں، اور اونٹنی کی اوجھڑی لائی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن پر ڈال دی گئی۔ سلا جزور، اونٹنی کی اوجھڑی ہے، بہت ساری بڑی وافر مقدار میں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، لو کانت لی منع، اگر اللہ نے مجھے طاقت دیا ہوتا تو میں اس اونٹنی کی اوجھڑی کو نکال سکتا، لیکن میں ایک نوکر تھا، چرواہا تھا، میرے اندر وہ جرأت نہیں تھی، ہمت نہیں تھی کہ میں اسے نکالتا۔ کوئی آدمی دوڑے دوڑے گیا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ تمہارے ابا کے ساتھ ایسا ہوا ہے، تمہارے ابا سجدے میں ہیں اور تمہارے ابا کی گردن پر یہ چیزیں ڈال دی گئیں۔ وَكَانَتْ جُوَيْرِيَّةٌ، الفاظ آتے ہیں سیرت کے، کہا کہ فاطمہ ایک چھوٹی سی بچی تھی رضی اللہ عنہ، بڑی عورت بھی نہیں تھی، لیکن وہ داعیہ اس عمر سے اس نے دعوت کا کام کیا۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پر، کہتی ہیں کہ اس وقت وہ آئیں، اپنے ہاتھوں سے اسے ہٹایا،
اس گندگی کو ہٹایا، تب جا کر اللہ کے نبی نے اپنا سر اٹھایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایذا ہے، یہ تکلیف ہے اللہ کی راہ میں ان داعیوں کے لیے جو لوگوں سے کچھ کڑوی اور کچھ باتیں سنتے ہیں تو ان کے جذبات مجروح ہو جاتے ہیں، پائے ثبات میں لغزش آ جاتے ہیں، وہ کانپنے لگتے ہیں، قوم کو دوش دینے لگتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیے، گردن اٹھا نہیں پا رہے ہیں، لیکن جب گردن اٹھایا بھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ دیکھیے توجہ چاہتا ہوں، کہا والنبی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سجدے سے سر اٹھایا، رفع صوتہ، اور بلند آواز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی، ثم دعا علیہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی دعا کرتے 3 مرتبہ دہراتے، اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ میرے ساتھ جنہوں نے یہ کیا اسے تو پکڑ لے۔ نام بنام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، اللہم علیک بأبی جہل ابن ہشام، اللہم علیک عتبہ بن ربیعہ، اللہم علیک شیبہ بن ربیعہ، اللہم علیک والولید بن عتبہ، اللہم علیک امیہ بن خلف، اللہم علیک عقبہ بن ابو معیط۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھٹے آدمی کا بھی نام لیا، مجھے یاد نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بڑے بڑے کفر اور طاغوت کے بڑے بڑے لیڈروں کے نام لیے، اور صحابی رسول کہتے ہیں لقد رأیت الذی، میں نے دیکھا جن جن لوگوں کا نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا وہ بدر کے میدان میں مارے گئے، خلیب بدر، بدر کی اس گڑھے میں وہ ڈالے گئے جس میں ان کی لاشیں ڈالی گئیں، ان میں یہ پورے لوگ تھے جن جن کا نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا۔ دوستو عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہوتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی فوج غالب آئے گی۔ بظاہر کچھ دکھتا ہے کہ ہم کمزور ہیں، مارے جاتے ہیں، کاٹے جاتے ہیں، اور دعوت کمزور ہو سکتی ہے لیکن ختم نہیں ہو سکتی۔ اور جو دعوت ہے لا تزال طائفۃ من امتی، میری جو امت ہے جو صحیح دعوت پر کام کرے گی، صحیح عقیدے پر کام کرے گی، صحیح منہج پر کام کرے گی، یہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ کمزور ہو سکتی ہے لیکن بیخ کنی اس کی نہیں ہوگی، جڑ سے اکھاڑی نہیں جائے گی، شرط ہے کہ لوگ اچھے بن جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی کہتے ہیں ثم صحبوا الی القلیب، قلیب بدر، سارے کے سارے بدر کے اس گڑھے میں ڈالے گئے جس میں مشرکین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالا۔ حالت ایسی بھی آئی جیسے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے صحیح میں عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، وہ کہتے ہیں کہ مشرکین کہتے ہیں کہ عقبہ بن ابی معیط اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کبھی گلے میں کپڑا ڈال کر کھینچنے لگا، اور حالت یہاں تک ہو گئی خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں، کہتے ہیں الا تدعو لنا الا تستنصر لنا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا نہیں کرتے، کیا آپ ہمارے لیے مدد نہیں چاہتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسی باتیں کرتے ہو، واللہ لیتمن ھذا الامر، اللہ تعالیٰ اس دین کو غالب کرے گا۔ قیامت تک یہ وعدہ ہے، میرے نبی کا وعدہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دین غالب ہوگا، یہ دین ختم نہیں ہوگا، انشاءاللہ یہ دین غالب رہے گا اور غالب ہو کر رہے گا، اس پر ہمارا یقین ہے، لیکن شرط ہے کہ صحیح منہج کے ساتھ چلے، صحیح عقیدے کے ساتھ چلے۔ اگر مسجدیں بھر جائیں قبوریوں سے، قبر پرستوں سے، بڑے ایسے غلط عقیدے کے لوگوں سے، پھر کہیں کہ مسجدیں اٹی پڑی ہیں، مسجدیں بھری ہیں لیکن اللہ کی مدد اور نصرت کیوں نہیں آتی؟ کہا کہ ایسی مسجدیں جس میں صفیں تک درست نہ ہو، جن کو صف درست نہ کرنے آئے، اور ہم کہتے ہیں ہماری مسجدیں بھری ہیں اور امام بولتے بولتے، اور بہت جگہ تو امام بھی نہیں بولتے، پھر ہم کیسے کہہ سکیں کہ اللہ کی رحمت کیسے آئے؟ اور لوگ
خبروں کی پوجا کرتے رہیں، وہاں شرکی افعال کرتے رہیں، وہاں سارے کام کریں اور سمجھیں کہ اللہ کی نصرت آئے، یہ آنے والی نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اس معاملے کو بلند کرے گا حتی یسیر الراکب من صنعاء الی حضرموت، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یخاف الا اللہ والذئب علی غنمہ ولکنکم تستعجلون، لیکن تم جلد بازی سے کام لے رہے ہو، صبر کرو، اچھے عقیدے کو اپناؤ، دعوت کامیاب ہو کر رہے گی۔ ہم کو دین کی دعوت کام کرنی ہے، لیکن اس احساس کے ساتھ کرنی ہے میرے نبی نے ایسے کیا ہے، اسی اسلوب کو اپنانا ہے، جو دوا ان بیماروں کو دی گئی اسی دوا کو ہم دینی ہے۔ التوحید اولا یا دعاة الاسلام، شیخ البانی رحمہ اللہ نے کتاب لکھی التوحید اولا یا دعاة الاسلام، اے اسلام کے داعیوں توحید کو پھیلاؤ، توحید کو پھیلاؤ۔ بہت سارے ہیں ارے کیسے بھی رہو، نمازی بناؤ بس، ارے کیسے؟ یہ ایسا تھیلا ہے جو نیچے سے سیون نہیں ہے، آپ اوپر سے بھر رہے ہیں۔ آپ ایسے تھیلے میں اعمال بھریے، اس کے عقیدے کو مضبوط کیجئے، پھر اسے نمازی بنائیے اور اسے اعمال کی طرف لائیے، دیکھیے اسے کیسے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی تو کام مکی کی زندگی میں کیا۔ چلیے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت، کہتے ہیں کہ یہاں تک یہ ساری باتیں ہو رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ان لوگوں نے بدل دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے حدیثوں میں آتا ہے لی خمسۃ اسماء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے 5 نام ہیں، احمد و محمد والحاشر، میں حاشر ہوں جس کے قدموں پر لوگ جمع کیے جائیں گے، والعاقب، میرا نام عاقب بھی ہے، والماحی، میں کفر کو مٹانے والا ہوں۔ لیکن یہ 5واں نام بھی انہوں نے ملا دیا، کہا مذممن، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرے دیکھو میرا نام مذمم نہیں ہے، یہ لوگ مجھے مذمم بلاتے ہیں۔ اور جیسے روایتیں آتی ہیں کہ کعبے کا صحن ہے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بغل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، ام جمیل ابو لہب کی بیوی ام جمیل مٹھی میں پتھر لے کر آتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، آ کر پوچھتی ہے ابو بکر یہ تمہارا دوست کدھر ہے؟ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے ہیں لیکن دیکھ نہیں پاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے اور وہ کہتی ہے کہ ابو بکر تمہارا دوست کدھر ہے؟ سنا ہے اس نے ہمارے بارے میں کچھ باتیں کہی ہیں۔ تب یہ آیتیں نازل ہو چکی تھی تبت یدا ابی لہب وتب، اگر وہ مجھے نظر آ جائے تو میں یہ پتھر، یہ سارے پتھر اس کے اوپر ماروں گی۔ تو کہتے ہیں لیکن اس نے کہا لیکن میں شاعرہ ہوں، میں شعر کہتی ہوں۔ کہا کہ وہ مذمم ہے، امرہ ابینا ودینہ قلیل، اس نے شعر کہے کہ اس کے معاملے کو ہم نے انکار کر دیا، اس کے دین سے ہم نفرت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی۔ لوگوں نے نام بدل دیے، جیسے آج صحیح عقیدے والوں کا نام لوگ بدل دیتے ہیں اور مسجدوں سے نفرت پیدا، ارے وہاں نہیں جانا، کہیں بھی جاؤ لیکن اس مسجد میں نہیں جانا، وہاں گئے خلاص آپ گئے کام سے۔ لوگ نے نام بدل دی، صحیح عقیدے پر کام کرنے والوں کی نام بدل دی۔ یہ رواج نیا نہیں ہے، اس زمانے کا رواج ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لوگوں نے بدلا تو ہمارا نام کیوں نہ بدلے؟ ایک دائی کہے کہ ہاں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آدمی اس پر صبر کرے، اور کہا کہ یہ چیزیں جاری تھیں، یہ مختلف قسم کی کوشش کفار مکہ کر رہے تھے تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اس سے متاثر ہو۔ اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کاموں کو دیکھا تو صحابہ کرام کو حبشہ کی طرف ہجرت کی اجازت دے دی، بولا کہ جاؤ اپنی جان اپنا دین بچانے کے لیے سفر کرو۔ آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکم سے 12 مرد اور 4 عورتیں پہلے سفر پر روانہ ہوئی۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں وہ مکے سے نکلے اور ان کو جانا تھا اصحمہ النجاشی ابی سینا کی طرف، اور وہاں کا بادشاہ اصحمہ النجاشی تھا۔ اور جیسے ہی یہ لوگ ساحل پر پہنچے اللہ نے بھی مدد کی، 2 کشتیاں تیار تھی، صحابہ کشتیوں میں بیٹھے نکل کر چلے گئے اور کشتیاں نکل گئی۔
اور پیچھے سے ان کو معلوم ہوا کہ مسلمان بھاگ گئے ہیں، پیچھا کرتے وہ پہنچے تو ساحل پر کوئی کشتی نہیں تھی، اللہ تعالی وہاں سے اللہ کے حکم سے وہ کشتیاں نکل چکی تھی۔ اس طرح سے 12 اور 4 یہ 18 لوگ تھے، جو کہا کہ یہ لوگ تھے جو وہاں پہنچے اور امن کے ساتھ جینے لگے، لیکن امن وہاں بھی کیا تھا، غربت کی زندگی تھی اور بس صبر تھا، اور پھر بھی وہ صبر کرنے لگے۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد معلوم ہوا کہ اب کافر بدل گئے ہیں، ان کی دشمنیاں محبت میں بدل گئی ہیں، پھر وہاں سے واپس آئے، لیکن واپس جیسے آئے کچھ دیر پہلے معلوم ہوا کہ خبر غلط تھی، کافر بدلے نہیں اور دشمنی بڑھ گئی ہے۔ اب کچھ لوگ تھے جو وہاں تھے اور وہ لوگ کسی کے امان میں لے کر وہاں پہنچے، پھر مکے میں رہے، اور کچھ لوگ تھے جو واپس چلے گئے، اور ایک دوسری مرتبہ بھی ہجرت ہوئی۔ اور جیسے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دعوتی مشاکل ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ مشکلات ہیں جو آئے ہیں، اور دوسری مرتبہ وہ 80 پر 3 مرد تھے اور 19 عورتیں تھیں، اور یہ کے سارے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں دوسری مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت ہوا۔ یہ ہجرت کی صعوبتیں، یہ پریشانیاں مسلمانوں نے جھیلی ہیں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا کام کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کو پھیلانے کے لیے۔ دوستو عزیزو، میرے ساتھ اور 2 موقف ہیں جس کا سننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، یہ سارے کام ہو رہے تھے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ مکے کے کافروں نے دیکھا کہ ایسا کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ عبد مناف، بنی ہاشم اور ان کی جتنے کافر اور مسلمان جتنے ہیں ساروں کا ہم بائیکاٹ کرتے ہیں، ان سے کوئی لین دین نہیں ہوگا جب تک کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے نہ کر دیں۔ اور اسی کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعب ابی طالب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک رہے۔ اللہ اکبر۔ دوستو عزیزو، آپ سوچئے ایک دن اگر بجلی بند ہو جائے، اگر آپ کے گھر میں پانی نہ ہو، آپ کی کیا حالت ہو جاتی ہے؟ 3 سال کہا کہ ایسی حالت، کھانے کو کھانا نہیں ملتا تھا، کوئی چیز ہمیں بیچی نہیں جاتی تھی، اور دودھ کے لیے بلکتے بچے وہاں روتے تو ان کی آواز وادی مکے کے لوگوں کو سنائی دیتی تھی۔ کیسے وہ آواز ہوتی تھی، کیسے وہ صعوبتیں برداشت کی، اور عجیب۔ اور ایک 3 سال کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بائیکاٹ کا جو ایگریمنٹ لکھا گیا تھا، جو چیز لکھی گئی تھی اور کعبۃ اللہ پر جو لگایا گیا تھا، وہ اس کو ساری دیمک نے کھا لیا ہے۔ ظلم کی، مقاطعے کی ساری باتیں دیمک نے کھا لی ہیں سوائے اللہ کے نام کے۔ ابو طالب کافروں کے پاس گئے، کہا کہ محمد کہتے ہیں کہ جو اگریمنٹ تم لوگوں نے ہمارے خلاف لکھا ہے وہ سارا ختم ہو چکا ہے، سوائے اللہ کے نام کے اسے دیمک نے کھا لیا ہے۔ اگر ان کی بات صحیح ہے تو ہمارا یہ مقاطعہ بائیکاٹ ختم کیا جائے، اگر غلط ہے تو چلو محمد کو ہم تمہارے حوالے کر دیتے ہیں۔ کافروں نے کہا ٹھیک ہے۔ کہا پھر جب اسے دیکھا گیا تو کہا کہ ساری چیزیں بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہا ویسے ہی تھا۔ دوستو عزیزو، معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک داعی کو یہ ساری زندگی ساری چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، اپنوں سے دشمنی مول لینی پڑتی ہے۔ آپ موحد ہیں، سارا گھر آپ کے خلاف ہو جاتا ہے، عقیدے میں آپ مخالف ہو جاتے ہیں، اور بالکل آپ کا راستہ الگ ہو جاتا ہے، گھر والوں کا راستہ الگ ہوتا ہے، لیکن بڑی ہمت کے ساتھ، جسارت کے ساتھ، بڑی حکمت کے ساتھ آپ کو انہیں سمجھانا پڑتا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت ساری ایسے خواتین تھی، مرد تھے جو اپنی بیویوں کو یا بیویاں اپنے شوہروں کو سمجھاتی تھی، اور بعض نے تو اپنا مہر اسلام کر دیا، ولیکن کہا کہ آپ بہتر آدمی ہیں لیکن آپ کافر ہیں، آپ سے میری شادی نہیں ہو سکتی، آپ مسلمان ہو جائیں تو یہی میرے لیے مہر ہے۔ تو دوستو عزیزو، یہ ایک شعب ابی طالب میں قید ہونے کا ایک مرحلہ تھا، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بڑا واقعہ ہے۔ اسی طرح ایک آخری بات، یہ اصل میں میرے 2 پہلو تھے، ایک ہجرت سے پہلے کی اور ایک ہجرت کے بعد کی چیزیں۔ تو ابھی ہم ہجرت سے پہلے ہی ہم باتوں کو کر رہے ہیں۔ کہا کہ یہ شعب ابی طالب میں قید و بند کی صحبتیں تھیں، اور وہاں سے جب لوٹے تو 6 ماہ کے بعد ابو طالب کا انتقال ہوا، اور پھر
ایک 3 دن کے بعد ایک روایت کے مطابق آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین بھی انتقال کر گئی. یعنی ایک بعد دیگر دونوں کا انتقال ہوا. اب کافروں نے اور صعوبتیں ایذائیں بڑھا دیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک راستہ، دائی ہمیشہ ایک راستہ بند ہوتا ہے تو دوسرا راستہ تلاش کرتا ہے. دائی پانی کے جھرنے کی طرح ہے، پانی کبھی رکتا ہے، پانی کو آپ بہائیں، ایک راستہ بند ہو جاتا ہے تو پانی دوسرا راستہ بنا لیتا ہے. دائی بالکل ویسی ہوتا ہے، ایک راستے میں کوئی روڑا اٹک جائے تو دوسرا راستہ بنا لیتا ہے. اور الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا، جو دانا ہوتے ہیں کسی سے بحث و مباحثہ، اور ایسا بحث و مباحثہ جس سے دعوت متاثر ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، دیکھا کہ مکے کے حالات صحیح نہیں ہیں، مکے کے حالات سازگار نہیں ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا اور اپنے ساتھ حارثہ بن زید الکلبی اپنے خادم کو لیا اور طائف کے سفر پر روانہ ہوئے. اور ابن عبد علیل جیسے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، احد میں جو تکلیف آپ کو ہوئی، آپ کے دانت زخمی ہوئے، سر پھوٹا اور آپ کا یہ لوہے کی ٹوپی آپ کے رخسار میں چبھ گئی اور سر میں سے خون بہنے لگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے کہا، کیسے وہ قوم فلاح پا سکتی ہے جس نے اپنے نبی کا سر زخمی کر دیا ہو اور سر سے ایسے خون بہا. یہی وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تھی جنہوں نے حسیر جلا کر اس کے راہ کو زخم میں بھرا تاکہ خون رک جائے. یہ اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایسے نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں تھے. داعی کو شجاع ہونا چاہیے، دلیر ہونا چاہیے. اللہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کننا نلوذ برسول اللہ. جنگ ہو رہی تھی، دشمنوں کے سب سے قریب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے. ایسا نہیں ہوتا کہ سارے صحابہ کو آگے بھیج کر پیچھے رہ جائیں، نہیں، ایسا نہیں ہوتا تھا. آپ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے ہوتے تھے، وہاں سے جو تیر و تلوار آتے تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگتے تھے، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آڑ میں ہوتے تھے. روایتیں بتاتی ہیں کبھی ایسا بھی ہوا مکے میں ایک دم خوف کا ماحول بن گیا، سارے لوگ پریشان ہوئے، اٹھے، دیکھا کہ ادھر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر آ رہے ہیں اور کہا لا تراعوا لا تراعوا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، کوئی خوف نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں کو تسلی دی. یہ شجاعت، دلیری، ہمت، اس لیے کہ ایک داعی کے ساتھ اس کا اللہ ہوتا ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے، فضائیں اس کی، سارے اسباب اس کے اسباب وہ بناتا ہے. وہ کسی کی آواز پر، کسی کی دھمکی پر ڈرتا نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ وہ بغیر حکمت کے کام کرتا ہے، وہ حکمت کے ساتھ کام کرتا ہے. طائف کے سفر پر روانہ ہے اور 10 دن وہاں قیام کیا. 10 دن وہاں قیام کیا، بڑے بڑے سرداروں کے پاس گئے، انہیں دعوت پیش کی، لیکن کوئی مانا نہیں. اور نہ ماننے کے ساتھ ساتھ ہر ایک نے یہی کہا کہ تم طائف سے نکل جاؤ، تم طائف سے نکل جاؤ. اور پھر اتنا ہی نہیں، وہاں کے اوباشوں کو، گنڈوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا. اور آپ تصور کی آنکھوں سے سوچ کر دیکھیں، 3 میل تک، 1 میل کتنا ہوتا ہے کلومیٹر کے حساب سے، کہا کہ 3 میل تک 2 صفوں میں لوگ کھڑے ہو کر آپ پر پتھر برسانے لگے. تصور کیجئے، 2 نہتے انسان، اس میں اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، 3 میل تک پتھر پڑ رہے ہیں جسم پر. کتنے پتھر پڑے ہوں گے؟ 2 صفوں میں کھڑے ہو کر لوگ مار رہے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 50 سال کی عمر میں، 50 سال کی عمر میں، اور پہاڑی زمین. ایک تو انہوں نے دعوت کا انکار کیا، دل پر وہ بوجھ ہے، اور جسم اتھر پر پتھر پڑ رہے ہیں. کیا احساس ہوگا؟ کہتے ہیں اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ادھر زید بن حارثہ الکلبی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آڑے آڑے آ جاتا تھا کہ پتھر نہ لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. فلم استفق قرن الثعالب، کہتے ہیں کہ اتنی بے ہوشی طاری ہوئی کہ بالکل
میں نے کہا کہ تقریباً لگائیے 5 کلومیٹر جیسے حساب بنتا ہے وہاں سے طائف کا. کہا تب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عجیب کیفیت ہوئی. اور بات کا یہ واقعہ ہے کہ وہاں سے جبرائیل امین آئے, ملک الجبال آئے, کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کہہ دیتے ہیں تو ہم اخشبین 2 پہاڑوں کو ملا دیتے ہیں, ابو خبیث اور وہ پہاڑ 2 پہاڑوں کو طائف والوں پر ملا دیتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتنے پتھر کھا کر, اتنی بلندی پر, اسی لیے کہا پتھر کھا کر جس نے دعائیں دی, پتھر کھا کر جس نے دعائیں دی. تو آج میں تیار نہیں, آپ تیار نہیں, میرے خلاف کوئی بولے تو میں شیر کو سوا شیر کے حساب سے جواب دیتا ہوں. آپ اپنے خلاف سننے کو تیار نہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو پتھر کھاتے تھے. اور ملک الجبال کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کہا کہ میں نے اس فرشتے کو دیکھا اور اس فرشتے نے کہا کہ قوم نے جو آپ کے ساتھ کیا, آپ نے جو کہا ساری باتیں ہمارے سامنے ہیں, اور کہا کہ آپ حکم دیں ہم اخشبین 2 پہاڑوں کو ملا دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان سے ایسی نسل کو نکالے جو دعوت کا کام کرے, جو دعوت کا کام کرے. تو دوستو عزیزو, کبھی دائی بددعا, یعنی ایسے موقع پر, یعنی جو بھی ہے بالکل ایسا ہی ہوا. قبیلے ثقیف کی جنگ کے بعد بہت سارے تھے, وہاں کے لوگ مسلمان ہوئے اور بہت سارے قبیلے مسلمان ہوئے. تو بات میری آخری ایک بات یہ ہے کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آئے ہیں. زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم مکے سے تو نکلے ہیں, مکے والوں نے ہم کو نکالا ہے, پھر مکے میں ہم کیسے جائیں گے, مکے میں کیسے جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ زید بن حارثہ کہا کہ زید, اللہ تعالیٰ اپنی دین کی مدد کرنے والا ہے, اللہ کوئی راستہ نکالے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے مکے میں داخل نہیں ہوئے. مطعم بن عدی ایک بڑے سردار ہیں, ان کے پاس گئے. دیکھیے مکہ وہ شہر جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے, مکہ وہ شہر جن کے خاندان نے وہاں سیادت کی, سلطہ جنی حاصل ہے, وہاں کے متولی خانہ کعبہ کے متولی ہیں, اور وہ مکہ جہاں رسالت انہیں عطا ہوئی, اس مکے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہونا دشوار ہے. ایسے حالات دائی کے ساتھ آ سکتے ہیں, ایسا ہو سکتا ہے, صبر کرے. مطعم بن عدی کے پاس گئے, کہا کہ میں تمہارے امان میں آنا چاہتا ہوں, تمہاری حفاظت میں مجھے مکے میں داخل کرو. مطعم بن عدی نے کہا کہ نعم, ہو بالکل انشاءاللہ. اور اس نے اپنے بیٹوں سے کہا, اپنے قوم کے لوگوں سے کہا کہ تم ہتھیار بند ہو جاؤ. خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے, خانہ کعبہ میں جا کر کہا کہ لوگوں دیکھو میں نے محمد کو امان دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اب کوئی اسے کچھ نہیں بولے گا, کوئی آپ کے در پہ نہیں ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکن یمانی پر گئے, چھوا اور استلام کیا, 2 رکعت نماز پڑھی, اور تب تک مطعم بن عدی اور ان کے بیٹے ٹھہرے رہے, یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آپ پر نازل ہوں. تو مطعم بن عدی کہا کہ جب بھی اب مکے کے لوگوں کو وہ ہمت نہیں ہوئی, اور اس کے بعد وہ واقعات پیش آئے. یہ چند مثالیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حالات کسی بھی دائی کی زندگی میں پیش آ سکتے ہیں. تو میں کہتا ہوں آپ سیرت پڑھیں, الرحیق المختوم اردو میں دستیاب ہے, انگریزی میں دستیاب ہے, اس کو پڑھیں. سیرت سے جو دل کو آپ تسلی حاصل ہو سکتی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ پڑھیں گے, جو محبت الفت ہو سکتی ہے, اس سے آپ کی زندگی میں بہت سارے کاموں میں آپ کو مدد ملے گی, اور اللہ تبارک و تعالی خاص رحمت آپ پر کریں گے. یہ کچھ باتیں تھیں جو ہجرت سے پہلے کی تھی. اس کے بعد نبوت کے 14ویں سال 26 سفر کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کیا. وہاں جو حالات ہوئے انشاءاللہ پھر کسی مجلس میں آپ کے سامنے رکھیں گے. ہمارے ساتھ شیخ محترم بھی ہیں, اور پھر آپ کو ہم بتا دیں کہ عشاء کی نماز انشاءاللہ 8:30 بجے ہوگی. تو شیخ محترم سے بھی ہمیں بہت ساری باتیں سنی ہیں. تو یہ چند باتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام سے دعوت کا کام لے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمت عطا فرمائے. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.